رات بھر کے فنکشن کے بعد علی الصبح رانیہ اور جہانگیر کاروباری معاملات کی بنا پر اناس کو حویلی ہی میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ تبھی سے وہ مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک نکاح کی طرح پری پلان رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ وہ بھاری سر کے ساتھ طیبہ کے ساتھ بیٹھی کچھ انہونی ہو جانے کے خیال سے خوفزدہ تھی، مگر جب زیدین کی ایما پر لیلا نے اسے اپنے کمرے میں جانے کی آفر کی تو اس کی جان میں جان آئی۔ رفتہ رفتہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زیدین ہنوز تنہا ہال میں موجود تھا، آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ زندگی کے سب سے اہم موقع پر اپنے پیاروں کی یادیں تڑپا دیتی ہیں، اور پھر ناگہانیوں اور غیر طبعی جدائیوں کے ناک تو ساری عمر ڈستے رہتے ہیں۔ کہاں سے چلا تھا اس کا کارواں اور کہاں آ کے رکا تھا؟ دل میں برپا طوفان سے نبرد آزما ہو۔ وہ صوفے پر ہی دراز ہو گیا تھا، جانے سویا تھا یا جاگا تھا، اس کے بوجھل دماغ کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ ایک گہری نیند کی حسرت شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ کوئی راہ سجائی نہ دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کون سے دھیان میں چلتا رہا، قدم رکے تو اپنی بے اختیاری پر لاج آئی۔ وہ لیلا کے کمرے سے واپس لوٹنا چاہتا تھا، مگر ہاتھ میں کب دروازے پر دستک دے دی، اسے علم نہ ہو سکا۔ کون؟ لیلا کی نیند سے بھوچل آواز کے ساتھ ہی دروازہ واہ ہوا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر نہ تو چونکی اور نہ آنت کا مقصد معلوم کیا۔ خاموشی سے ایک سائیڈ سے نکل گئی۔ زیدین اس کی تابعداری پر نرمی سے مسکرا دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زیدین کے بوجھل دماغ کی ایک کھڑکی واہ ہوئی۔ وہ ملکہ جان و دل بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس کی نیند اتنی گہری ہوتی تھی کہ جب تک وہ خود نہ جاگتی اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ زیدین کو نخرہ رانی کی معصوم نیند پر پیار آ گیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ لوٹ جائے، اگر اس کے نصیب میں نیند نہیں تھی تو دوسروں کی نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر دل بے ایمان تھا کہ آج اپنے ہی منوائے جا رہا تھا۔ زیدین نے دھیرے سے اناس کا ہاتھ چھوا۔ اناس کو کیا اثر ہوتا اس کے پاس بیٹھ کر؟ زیدین نے اس کے چہرے پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اس کا ہر نقش بے قرار کیے دے رہا تھا۔ کبھی وہ بند آنکھوں کو انگلی سے چھوتا تو کبھی ناک کو دائیں بائیں حرکت کر دیتا۔ سرخ رس چھلکتے لبوں سے خود کو باز رکھنے کے باوجود وہ ہاتھ سے ذرا سا ٹچ کر اٹھا، مگر شاید کوئی الارم تھا جو اس کے لبوں کو چھوتے ہی اس کے اندر بج اٹھا۔ وہ کسمسانے لگیں، آنکھیں بند کیے۔ خود کو بیدار کرنے کے لیے اس نے انگڑائی لینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر زیدین کے بھاری وجود سے ٹکراتے ہی ہاتھ نے اس کی نیند کوسوں دور بھگا دی۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں؟ اچھا خاصا بے فکر ہو کر سوئی تھی۔ سوتے سوتے یہ کیا آفت آ پڑی تھی؟ اسے لگا کہ کہیں زیدین اسے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے آیا، مگر غور سے دیکھنے پر لیلا کا کمرہ ہی پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کی، مگر مجھے بھی نیند کے لیے ٹرینکولائزر کی ضرورت تھی۔ بغیر اسکارف کے کھلے بالوں، مستے ہوئے کاٹن کے سادہ سوٹ میں اس کا حلیہ زیدین کی شوخی جگانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی بے باکی پر خود میں سمٹنے لگی اور نظریں دائیں بائیں دوپٹے کی تلاش میں دوڑائی۔ زیدین نے اس کی جھجک سمجھتے ہوئے کاندھے سے اسٹول اتار کر اس کے ارد گرد اچھی طرح اڑا دی۔ اناس کو تحفظ کا احساس شدت سے ہوا۔ میرے پاس ٹرینکولائزر نہیں ہے، ان فیکٹ میرے پاس تو کوئی ٹیبلٹ بھی نہیں ہے۔ وہ زیدین کی بات کی گہرائی کو سمجھے بغیر سادگی سے جواب دینے لگی۔ زیدین کی مسکراہٹ بوجھل دماغ کے لیے خوشگوار جھٹکا ثابت ہوئی۔ تمہارے پاس تو ہر مرض کی دوا ہے میرے پر زور دیتے ہوئے زیدین نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا۔ اناس کو ویسے ہی بات مشکل سے سمجھ آتی تھی اور اب تو کچی نیند سے اٹھی ہوئی تھی۔ کیا خاک پلے پڑتا؟ اناس، میں سونا چاہتا ہوں، گہری اور پرسکون نیند مجھے سلا دو۔ زیدین کی آواز جذبات سے بھوجل تھی یا نیند کے اثر سے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اپنے گھٹنے پر دھرے زیدین کے سر پر اس نے دھیرے سے ہاتھ رکھا تھا اور گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ مبادا اگر وہ سو گیا ہو تو جاگ نہ جائے۔ کیونکہ تم میرے پاس نہیں ہو۔ زیدین کا محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا رفتہ لہجہ اسے سحر میں گرفتار کر رہا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے بستر پر نیم دراز اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا، اور وہ اپنی پوزیشن سے لا علم محض اس کی پرسکون نیند کی خواہاں تھی۔ میں دور بھی تو نہیں ہوں؟ اناس کی سرگوشی نے زیدین کے بوجھل دماغ کے سارے تانے بانے ڈھیلے کر دیے۔ اسے لگا وہ ٹھنڈی بہتی آبشار میں بھیگتا جا رہا ہو۔ اناس، میری چاہت بے تاب ہے تو تمہارے رنگ بے شمار ہیں، کیا ایک زندگی کافی ہوگی اس رشتے کا حق ادا کرنے کے لیے؟ زیدین نے جذب سے کہتے ہوئے اناس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے بلا توقف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زیدین نے اس کی ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر کونیاں کھڑی کر دیں۔ اب ان کے ہاتھوں کا سنگم ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اناس، ان بند ہاتھوں سے کیا نتیجہ اخذ کرتی ہو؟ زیدین نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا۔ اناس نے نفی میں سر ہلا کر کم فہمی کا اعتراف کر لیا۔ ان ہاتھوں کے ملاپ میں تمہاری اور میری لکیریں ہیں۔ ان بندے ہاتھوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری لکیریں علیحدہ ہیں اور میری علیحدہ ہیں۔ اناس، جب تک یہ ہاتھ جڑے رہیں گے ہماری تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری ایک ہوگی۔
ان ہاتھوں کی یکجائی سے ہماری تقدیر وابستہ ہے اناس۔ زیدین نے دھیرے دھیرے اس کے کان میں امرت گھولا اور اپنے ہاتھ میں مقید اناس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اناس نے کیف آگے سرور کے تحت آنکھیں موند لی۔ زیدین کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگیں، نامعلوم نیند سے کہ من پسند ٹرینکولائزر سے خود کو خود ہی تنبیہ کرتا۔ زیدین اناس کے ماتھے پر گرم نرم ہونٹ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کب کا جا چکا تھا اور کب حویلی میں دن کی شروعات ہو گئی کہ مدہوش اناس کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ اوہو، چھوٹی سی دلہن آئی ہے۔ اناس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ادویہ چہک کر بولی اور بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ جی ہاں، بڑی سی دلہن کے پاؤں کی تو مہندی ہی نہیں سوکھ رہی، اس لیے ہم خود چلے آئے۔ اناس کی بات پر ادویہ ہنس دی۔ اللہ کرے جلدی ہی تمہارے پاؤں پر مہندی سج جائے، ادویہ نے معنی خیزی سے کہا۔ اناس اسی باتوں پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ اچھا بیٹھو، بتاؤ کیا پیو گی؟ ادی آپا، اتنا تکلف میں اناس ہوں، وہی پرانی اناس۔ نہیں اناس، اب تم پرانی نہیں رہی، تم تو نئی بہت نئی ہو گئی ہو۔ اب بزرگ کی بڑی بہو، زیدین کی محبوب بیوی، ابھی تو تمہاری شادی پر چراغاں ہوگا، دیکھنے لائق ہوگا، لاہوری بسنت بھول جائیں گے۔ ادی آپا، اب بزرگ ماموں بھی کیا ان کی طرح ہی تھے؟ اناس کے سوال پر ادی پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ نہیں تایابو، ان کی طرح نہیں، بلکہ یہ ان کی طرح ہے۔ اناس اپنی متجسس فطرت کے باعث سوال کرنے سے رکتی نہ تھی، مگر مزاج کی معصومیت سوال میں جھلک اٹھتی تھی۔ ادی آپا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اناس، زیدین کی خوش قسمتی کے دیر سے صحیح لیکن آئی بہت زبردست طریقے سے ہے۔ ادویہ کی شرارت برقرار تھی۔ اب کی بار اناس خاموش رہی، کوئی استفسار نہیں کیا۔ اناس، زیدین تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی قدر کرنا۔ مجھے پتہ ہے، ادویہ کے کہنے پر وہ جھٹ سے ادا کے ساتھ بولی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ الہام ہوا ہے؟ ادی کا موڈ کافی خوشگوار تھا، وہ بات سے بات نکال رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے دل میں الہام کیا ہے۔ اب کہ اناس بھی دو بدو بولی، دونوں کی کھلکھلاہٹیں ماحول میں شگوفے کھلا رہی تھی۔ ادی آپا، ماموں کی بات ہو رہی تھی، کیا آپ بھی دوسروں کی طرح اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گی؟ اناس کی سوئی جہاں اٹک گئی سو اٹک گئی۔ ارے نہیں، میں کیوں چھپاؤں گی تایابو کے بارے میں خود زیادہ نہیں جانتی۔ ادی آپا، امین انہیں شہید کیوں کہتی ہیں؟ کیا وہ آرمی میں تھے؟ اناس جھٹ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹھکا کر ہمہ گوش ہوتے ہوئے بولی۔ اناس، ابوذر تایا کا مرڈر ہوا تھا کیا؟ ادویہ کے انکشاف پر اناس سن ہو گئی۔ ہاں اناس، دادابو نے تمام تر کاروباری اور زمینی معاملات تایابو کے سپرد کیے تھے۔ وہ بہت معاملہ فہم اور ذہین انسان تھے۔ زیدین کی طرح ادی نے ذرا سا توقف کر کے اس کے تاثرات نوٹ کرنے چاہے، مگر اسے منہمک پا کر مزید کہنے لگی۔ تایابو ایبروڈ سے بزنس ٹریننگ کیا لے کر آئے تھے، اس لیے سب معاملات وہی سنبھالتے تھے، مگر نہایت دیانتداری سے۔ پروفٹ سب میں یکساں تقسیم کرتے، لیکن زوبیہ پھپھو کے شوہر احمد کو شادی کے بعد بزنس میں شریک کیا گیا۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق لین دین میں گڑبڑ کرتے، جس کی بنا پر آئے دن تایابو اور ان میں تکرار رہتی۔ حویلی کا ماحول ان دنوں بہت کشیدہ رہتا تھا۔ یہ تائی ماں نے مجھے بتائی ہیں یہ باتیں، جن سے حویلی میں کم ہی لوگ واقف ہیں۔ زیدین اور زوبیہ پھپھو میں انبن وہیں سے شروع ہوئی تھی، اس سے آگے مجھے علم نہیں۔ بس اتنا پتہ ہے کہ ایک دن تایابو اور تائی ماں شاپنگ کے لیے گئے تھے کہ شاپنگ سینٹر سے باہر نکلتے ان پر کسی نے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ تائی ماں نے چونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ادویہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی تو اناس نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ ماموں کو قتل کس نے کیا تھا؟ معلوم نہیں۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو زیدین اسے کب کا پھانسی چڑھا چکا ہوتا۔ ادی کا لہجہ سادہ تھا۔ لیکن ادی آپا، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا۔ کنہوں نے؟ ادی اس کا اشارہ سمجھ کر شرارت سے بولی۔ ادی آپا، اناس جھیم گئی تھی۔ ویسے زیدین عجیب انسان ہے، ضد اور محبت کا سنگم جو اس نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ ادویہ یوں ہی اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی۔ اناس جو اس کی ہر بات بغور سن رہی تھی، چونک اٹھی۔ کیا مطلب ادی آپا؟ یہ انا اور محبت کا سنگم کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں اناس، میں پچھلی بات کر رہی تھی۔ ادویہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اناس فوراً اس کا انداز بھانپ گئی اور ادویہ کا ہاتھ پکڑ کر مسکینی صورت بنا کر بولی۔ ادی آپا، آپ کو پتہ ہے جب کوئی بات مجھ سے چھپائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے؟ تمام رات میری کروٹیں بدلتی گزر جاتی ہے۔ آپا پلیز بتائیں نا۔ ادویہ کو منہ کھولتے دیکھ کر اناس نے پلیز پلیز کی رٹ لگا دی۔ ادویہ زچ ہو کر بولی۔ اناس، نہ تو میں کچھ چھپا رہی ہوں اور نہ ہی کوئی خاص بات ہے۔ سمپل سی بات ہے، زیدین اور ہنا میں کبھی بنی نہیں اور وہ ہر بات میں متضاد ہوتے ہیں۔ زیدین تمہاری طرف مائل تھا تو ہنا تم سے نالا۔ بس زیدین اسے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع مس نہیں کرتا۔ ادویہ اگرچہ مختصراً وہی پرانی بات کہی تھی جو ساری حویلی جانتی تھی، نہیں تھی تو صرف اناس کے اندر کی تڑپتے دل کی صدائیں۔ انہوں نے مجھ سے ہنا آپی کی ضد میں شادی کی ہے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے۔ انہیں مجھ سے چاہت نہیں ہے، میں ان کے انتقام کا حصہ ہوں، ان کے اندر کی نفرت کی آگ کو سرد کرنے کے لیے ایک مہرہ ہوں۔ اناس کا دل کسی نے دہکتے کوئلوں پر رکھ دیا جو جلتا ہی جا رہا تھا۔ رات گزشتہ نے جو پھول آنگن میں کھلائے تھے وہ اب کانٹے بن کر کاٹے جا رہے تھے۔ ادویہ کے بلانے اور ہلانے کا اس پر چندہ اثر نہ ہوا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی دھن میں باہر
نکلتی چلی گئی۔ تمام رات اناس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ لیلا سے چھپ کر وہ تکیے میں منہ دیے روتی رہی، لیکن صبح اس کے بھاری پپوٹے اور سرخ آنکھیں لیلا کو فوراً متوجہ کر گئے۔ کیا ہوا اناس، تم روتی رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اناس بتاؤ نا۔ لیلا اس کے سر پر چڑھی اصرار کر رہی تھی۔ اناس نے اسے بہت ٹالا، مگر اس کے بار بار اصرار نے خود اس کے ضبط کا بندہ توڑ دیا تھا، اور وہ لیلا کے کندھے پر سر رکھ کر وہ روئی کہ لیلا سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ گھبرا کر لیلا اسے روتا چھوڑ کر باہر نکل گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ زیدین کے ہمراہ لیے لوٹ آئی۔ زیدین اسے روتے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آن بیٹھا اور اس کا جھکا سر اٹھا کر فکر مندی سے بولا، اناس کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ اس کا چہرہ تھامے گالوں کو دھیرے سے تھپک کر بول رہا تھا، جبکہ اناس زاروں قطار رونے میں مصروف تھی۔ اناس کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس کے مسلسل رونے سے عاجز آ کر زیدین نے سخت رویہ اپنایا اور اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ بھی رسید کیا۔ اناس رونا دھونا بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کل تک جو چہرہ مہربان سا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، آج اتنا پرایا اور اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک زیدین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن زیدین کو اس کا اس طرح دیکھنا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اور چہرے کے تاثرات میں کوئی نئی بات تھی۔ اناس، رونا کسی مسئلے کا حل نہیں، اور نہ دوسروں کو الہام ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے یا تم نے خود الٹا سیدھا سوچا ہے تو بتاؤ تو صحیح اپنے زیدین کو۔ زیدین نے ترش و تلخ لہجے میں کہتے کہتے اپنے زیدین میں خوب چاشنی گھولی تھی، مگر اناس پر آج کسی بات نے کوئی اثر نہ کیا تھا۔ وہ بمشکل خود کو اسے کاٹتی نظروں سے دیکھنے سے باز رکھ سکی تھی۔ مجھے ماما پاپا یاد آ رہے ہیں۔ اوہ، زیدین نے گہرا سانس لیا۔ لیلا بھی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ تو اس تمام وقت یوں سانس روکے ہوئے تھی گویا اناس اسی کی شکایت لگا دے گی، تو یہ بات پہلے نہیں بتا سکتی تھی۔ آؤ تمہاری ان سے بات کرواؤں۔ زیدین اناس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں مدد دینے لگا۔ فون پر بھی وہ مسلسل روتی رہی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ماں باپ کی جدائی کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ زیدین کو اس کی نگاہیں نہیں بھولتی تھیں۔ اس کا زیرک دماغ مسلسل اسے بپ کر رہا تھا۔ حمزہ بھائی؟ جی بہن بھابھی، حمزہ نے مڑ کر اسی کے انداز میں کہا، مگر رشتہ میں کنفیوز ہو گیا۔ بھائی، وہ ہنا آپی کہاں رہتی ہیں؟ بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کریں، آج کل وہ ویسے بھی رونے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی۔ جھٹ شروع ہو گئی۔ حمزہ گڑبڑا گیا۔ اسے جان لیا کہ یہ سفیرہ لیلا نہیں اناس ہے۔ مذاق جس کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اناس، میں مذاق کر رہا تھا۔ ریلیکس پلیز، آئندہ نہیں کروں گا، آپ چپ ہو جاؤ نا۔ حمزہ منت سماجت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے لالا سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی، اب اسے تصور میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں تو بس ایسے ہی، آپ نے بتایا نہیں ہنا آپی کا گھر کہاں ہے؟ اناس اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اپنا رونا دھونا بھول گئی۔ سنبھل کر بولی، تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں، اناس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تمہیں یہاں کے راستوں کا کہاں علم ہوگا۔ حمزہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہنا کا گھر تھا کہ جھونپڑی، ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں سامان شاذ و نادر ہی تھا۔ حسب معمول زوبیہ گھر پر نہیں تھی، البتہ ہنا موجود تھی۔ ویسے بھی دعا کے قصے کے بعد وہ زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتی تھی۔ اب کافی حد تک اس کی تنی ہوئی گردن جھک گئی تھی، مگر اناس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک ٹمٹماتا دیا روشن ہو گیا۔ وہ اناس کو لیے بیڈ روم میں آ گئی۔ اناس، تم کب آئی دبئی سے؟ ہنا جان بوجھ کر انجان بن کر بولی۔ وہ آپی زون بھیا کے ولیمے پر آئی تھی، آپ کیوں نہیں آئی؟ اناس ایسے بولی گویا کوئی جرم کر کے ہنا کے سامنے شرمندہ ہو۔ واٹ، زون نے شادی بھی کر لی؟ یہ کہہ کر ہنا نے اسے پر اچھی طرح باور کر دیا کہ حویلی سے نہ صرف بے دخل کر دی گئی ہے، بلکہ وہاں ہونے والے ہر معاملے سے لا علم بھی ہے۔ کہیں تمہاری بھی تو رخصتی نہیں ہو گئی؟ نہیں آپی، میں تو بس کچھ دنوں کے لیے۔ اناس منمنا کر بولی، تو کیا تم سمجھ رہی ہو کہ تم واپس جا سکو گی؟ ہنا کا استفسار کرنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اناس، یہ جو زیدین نام کا عفریت ہے، اس سے بچ کے جانا اب ممکن نہیں۔ النور حویلی کے قید خانے سے نکلنا اب ایک خواب سمجھو۔ ہنا کی مصری عروج پر تھی۔ وہ اناس کے دل پر ضرب لگا رہی تھی۔ اس کے پتھر دل پر اناس کے چھاجوں برستے آنسوؤں کا ذرا بھر بھی احساس نہ تھا۔ آپی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ اناس اپنے کیے پر، جو زیدین پر اعتماد کرنے کا جرم تھا، اتنی شرمندہ تھی کہ آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہنا کے اندر بھڑکی آگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا تھا۔ وہ اناس کے ذریعے پھر سے گیم میں آ گئی تھی۔ فوراً اناس کے پاس جا بیٹھی اور چاہت کے خزانے لٹاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ اناس، رو مت، تم تنہا نہیں ہو۔ میں نے تمہیں زیدین کے اصل چہرے سے پہلے ہی روشناس کرا دیا تھا، مگر تم اس کی سحر گری میں گرفتار ہو گئیں۔ یہاں سب اس کے خریدے ہوئے غلام ہیں جو صرف اس کی مدح سرائی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں اس سے جان چھڑانے کی ترکیب بھی بتائی تھی۔ تم نے ہر وہ کام کیا جو وہ چاہتا تھا۔ اناس اس کی ہمدردی سے اور بکھر گئی۔ اس کا نازک دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ اپنے خالص جذبوں کی توہین پر جتنا ماتم کرتی کم تھا، اور ہنا اس کے غم میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ لیکن اناس، ہمت مت ہارو، اطمینان سے قدم اٹھاؤ، سنبھل کے چلو۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارا زیدین جیسے شاطر و عیار کھلاڑی سے واسطہ پڑا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ عورت کی چالوں سے زیادہ خطرناک کوئی چال نہیں۔ عورت ایسا تیر ہے جو کبھی نشانے سے خطا نہیں ہوتا۔ بس میرے کہنے پر چلو۔ ہنا،
کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اناس حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ زیدین سے بدگمان ضرور تھی مگر اتنی متنفر نہیں تھی کہ ہنا جیسے انتقامی جذبات کا شکار ہو۔ اناس، ہم دونوں زیدین کی ساتھ آئی ہوئی ہیں، وہ بد کردار شخص نہیں آپی، وہ بد کردار نہیں ہے۔ ہنا کے اچانک بولنے پر اناس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپی ٹھیک ہے، وہ اچھے آدمی نہیں ہے لیکن وہ بد کردار نہیں ہو سکتے، اس کا مجھے یقین ہے۔ اناس زیدین کے ہی دیے گئے اعتماد کے زیر اثر بولی۔ اناس، تم کب سمجھو گی اسے؟ ہنا ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔ اسے اناس کے زیدین پر ایسے اعتماد سے فکر لگ گئی تھی کہ کہیں مہرہ ہاتھ سے نہ پھسل جائے۔ آپی، میں نہیں جانتی وہ کیا ہیں اور کیا نہیں، بس مجھے اتنا علم ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اناس کے دل میں زیدین کی محبت ابھی زندہ تھی، وہ ہنا کی باتوں سے کافت محسوس کر رہی تھی۔ اور مجھے زخم کر دیا اس نے۔ اناس، تم تو ابھی یہ سوچنے میں حق بجانب ہو اس لیے کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا، نہ تم سے تمہاری عزیز ہستی چھینی گئی، نہ تمہیں محل سے جھونپڑے میں بھجوایا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ابھی تمہاری نسوانیت قائم ہے۔ تم ایسا ہی کہو گی لیکن میں اب وہ ناگن بن گئی ہوں جسے بار بار زخمی کیا گیا ہے، اور زخمی ناگن کوئی بڑی تباہی چاہتی ہے۔ ہنا کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھوں سے شعاعیں اور زبان سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ اناس کے سامنے اوڑا لبادہ زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکی۔ اناس اس کی حالت دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے وہ بیک وقت دکھی بھی لگی اور چالاک بھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہنا کو کنٹرول کیسے کرے۔ ناچار وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس لوٹ گئی۔ ہنا نے بھیگی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور انتقامی جذبات کے ساتھ اناس کو جاتے دیکھا تھا۔ اناس حویلی میں داخل ہوئی تو سب لڑکیاں ہال کمرے میں مووی دیکھنے میں مصروف تھیں اور بزرگ پارٹی اپنی حسب حال سرگرمیوں میں مگن تھے، البتہ لڑکے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اناس تمام دنیا سے بیزار تھی، وہ سب سے کترائی ہوئی نکل رہی تھی کہ لیلا نے دیکھ لیا۔ اناس، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، کیا ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو؟ لیلا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اناس بیزاری سے بولتی آگے بڑھنے لگی کہ سفیرہ نے پکار لیا۔ اناس، آؤ تو صحیح، فلم کے رنگین مناظر دیکھو گی تو طبیعت خود ہی بہل جائے گی۔ سب کے باری باری اصرار کرنے پر وہ چاروں ناچار ان کے درمیان آ بیٹھی۔ فلم سے اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب تو اس کی اپنی زندگی کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد موقع ملا ہے مووی دیکھنے کا، ورنہ یہ جنات کہاں دیکھنے دیتے ہیں۔ آخر بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر فضول سین پر ایسے ریمارکس دیتے ہیں کہ ہم تو فلم دیکھنا ہی چھوڑ دی ہے، اکیلے دیکھنے نہیں دیتے اور ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی نہیں جاتی۔ سفیرہ تفصیلاً یوں بیان کر رہی تھی جیسے اناس کے تمام تر دلچسپی کا مرکز ہی یہی قصہ ہو۔ اناس، فلم اچھی ہے نا؟ اس کی بیزارگی کو نوٹ کرتے ہوئے حفصہ بولی۔ ہاں، پتہ نہیں، مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اناس کی دل گرفتگی اب چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ کم آن اناس، کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی تم آئی تھی تو 2 دن خوش رہی، پھر وہی کنوتیت کا دورہ، اب پھر تمہارا وہی حال ہے۔ لالا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ حویلی میں کوئی بھوت ہے جو تم سے چمٹ جاتا ہے۔ جویریہ نے اناس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے بات شروع کی۔ درمیان میں بیلا کے زیدین کے حوالے سے لقمہ دینے پر وہ سخت بدمزہ ہو گئی۔ اب تو زیدین کا تذکرہ بھی اسے تانا لگتا تھا۔ پتہ ہے اناس، آج شیطانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بیلا کا اشارہ لڑکوں کی طرف تھا۔ اناس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج لالا سب نکموں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ہر وقت فارغ بیٹھ کر تم لوگوں کے ویٹ بڑھ گئے ہیں، چلو کسی کام دھندے سے لگو، شکر ہے اب ان ہر وقت کی سر پر مسلط مصیبتوں سے تو جان چھوٹے گی۔ یہ جذبات صرف بیلا اور جویریہ کے تھے، جبکہ سفیرہ، لیلا اور حفصہ کے دل کسی اور لے پر دھڑک رہے تھے۔ بعد اب باملاحظہ ہوشیار شاہ میر جا کے روشن چشم و چراغ تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی لڑکیاں اس اعلان سے سنبھلی بھی نہ تھیں کہ وہ سب دھڑ سے اندر داخل ہو گئے۔ اوہ، مووی دیکھی جا رہی ہے، مزہ آئے گا۔ تیمور نے حارث کو آنکھ ماری اور آگے بڑھ کر ٹی وی آن کر دیا جسے سفیرہ نے انہیں دیکھتے ہی بند کر چکی تھی۔ زوار فوراً صفو کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ حمزہ لیلا کے سامنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، جبکہ حارث بیلا کے آگے بیٹھ گیا۔ اس کے لمبے چوڑے جسم کے پیچھے بیلا بالکل چھپ گئی اور ادھر ادھر کندھوں سے جھانک کر دیکھنے لگی، لیکن حارث کبھی اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ کر دیتا اور کبھی خود اونچا ہو جاتا۔ تنگ آ کر وہ اس کی کمر پر ناخن سے کاٹنے لگی۔ کیا فلم ہے یار، ایشوریہ کی مووی دیکھ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، فلم تو بندہ ملائکہ کی دیکھے، کم از کم کچھ معلومات میں اضافہ تو ہو۔ حارث بازاری انداز میں بولا۔ وہ سب یوں ہی لڑکیوں کو زج کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ بولتے تھے، تم لوگ خاموشی سے فلم نہیں دیکھ سکتے؟ حفصہ نے تنگ آ کر کہا۔ ان کی باتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ لو، اگر خاموشی سے فلم دیکھنا ہو تو ایسی فلم لگاؤ جسے دیکھ کر بولنے، کھانے، آنکھ جھپکنے تک کا ہوش نہ رہے۔ تیمور کی بات پر سفیرہ نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بہنوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ تو آنا چاہتی تھی، ہم نے ہی باہر نوٹس لگا دیا ہے،
ابھی موڈ نہیں ہے، کل آنا، ابھی موڈ نہیں ہے۔ سب لہک لہک کر گانے لگے۔ جویریہ، اناس اور ادویہ تو ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ جو رات رات بھر دروازہ بند کر کے مووی دیکھتے ہو، ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ہم جیسے ہی فلم لگائیں پتہ نہیں کہاں سے آن ٹپکتے ہو، سر پر سوار ہو جاتے ہو۔ بیلا حارث کی قمیض کو بری طرح سے کھینچتے ہوئے بولی، تمہارے سر پر جگہ ہی کہاں ہے جو آخر سوار ہوں، وہاں تو پہلے ہی جموں نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ حمزہ نے بیلا کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ بیلا اسے منہ چڑھانے لگی۔ آؤ صفا چلتے ہیں، یہ لوگ تو یوں ہی کریں گے، لیلا نے بدمزہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں لیلا، ہم پھر کبھی مووی دیکھ لیں گے، ابھی چلتے ہیں۔ حمزہ فوراً اٹھ کر لیلا کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، پلیز آپ بھی خود چلے جائیں اور اپنے چچوندروں کو بھی لے جائیں، مہربانی ہوگی۔ لیلا تب کر بولی اور ایسا بولی کہ لڑکیوں نے تالیاں پیٹ ڈالیں۔ اوہو حمزہ، چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ حارث نے لیلا پر چوٹ کی۔ نہیں یار، یہ مقولہ پرانا ہو گیا ہے، دراصل مینڈک کو زکام ہو گیا ہے، زوار نے چچوندر قرار دیے جانے پر بہن کے خلاف کارروائی کی۔ نہیں یار، بالی ماں کے دانت نکل آئے ہیں، تیمور نے صحیح معنوں میں نیا مقولہ ایجاد کیا۔ بس چپ، کچھ بھی نہیں ہوا، بس لیلا میں بیوی بننے کے گرڈز پیدا ہو گئے ہیں۔ حمزہ نے لیلا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ عاجز آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ صفو، یہاں بیٹھنا فضول ہے۔ وہ فلم کو ادھورا چھوڑ کے جانے سے اداس تھی۔ میں تو پوری فلم دیکھ کے ہی جاؤں گی، بولتے رہیں جو بولتے ہیں۔ سفیرہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی جبکہ باقی سب اٹھ کر چل دی تھیں۔ لیلا کے کمرے میں سب موجود تھیں اور بری طرح کھول رہی تھیں۔ یار لیلا، ہم خواہ اٹھائے صفو کی طرح ڈھیٹ بن کر بیٹھے رہتے، کم سے کم مووی پوری تو دیکھ لیتے۔ بیلا کے افسوس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایسے ہی بیٹھے رہتے، وہ حمزہ کا بچہ اتنی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، اتنی شرم آ رہی تھی مجھے، لیلا غصے سے بولی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا اور سفیرہ گرنے والے انداز میں ان کے درمیان آ پڑی۔ کیا ہوا، مووی ختم ہو گئی؟ بیلا نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا خاک دیکھی ہے؟ اف، اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ، ایسی فضولیات بکی کہ میرے کانوں سے تو ابھی تک دھواں نکل رہا ہے۔ سفیرہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی تو ہم نے کہا تھا آؤ چلتے ہیں، تم نے خود ہی جم کر بیٹھی رہی تھی۔ حمزہ نے ناک چڑھا کر تنقید کی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ لوگ اتنے منہ پھٹ ہیں، میں تو سمجھی تھی ذرا دیر بول بال کے چپ ہو جائیں گے، مگر وہ تو پھر زوار اس قدر ڈھیٹ ہے، جب بھی کوئی رومانٹک سین آتا کبھی ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی پہلو میں کونی مارے جا رہا تھا، میں تو پھر بھی نہ ہلتی، مگر وہ کمبخت بارش کا سانگ آ گیا، زوار بار بار ریوائنڈ کیے جا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا الفل بک رہے تھے۔ تنگ آ کر میں آ گئی، سفیرہ کا تفصیل بتاتے ہوئے سانس چڑھ گیا۔ پتہ نہیں لالا نے اتنی جلدی کھول کیوں دیا ہے؟ حفصہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ سب انہیں دل کھول کر کوسے جا رہی تھی۔ رات لیلا اور اناس باتوں میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لیلا نے دروازہ کھولا تو سامنے زیدین کو کھڑا دیکھ کر الرٹ ہو گئی۔ آئیے لالا۔ لالا کے نام کی پکار پر اناس کی خوش دلی ہوا ہو گئی۔ وہ زیدین کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، اسی لیے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔